610 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا تھا پھر اس نے رات کا اٹھنا اور نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ تہجد ایک بار شروع کر لی تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک کو وہ عمل پسند تھا جس پہ ہمیشگی کی جائے، اور اسی وجہ سے ہماری بوڑھی بزرگ خواتین نوجوان لڑکیوں کو کہتی ہیں کہ تم لوگ تہجد نہیں پڑھا کرو، پھر یہ ہمیشہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اللہ توفیق دے، ہمیشہ پڑھتے رہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، چھوٹنے پہ تو فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز میں بھی کوئی نہ کہیں انسان سے قضا ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو چھوڑنی نہیں چاہیے، ترک نہیں کر دینا چاہیے قیام اللیل، رات کا قیام۔ اللہ توفیق دے ہمیں، ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ اپنی نفلی نمازوں پہ اب کام کریں گے کہ ہم ان کی بھی اہتمام کر کے ان کی باقاعدگی کر سکیں۔ تو تہجد کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے نہیں ہو جانا کہ تم پڑھتے ہو اور پھر اس کو چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر ہے 611 عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر وہ کہے اللہم اغفر لی، یا پھر یہ کہے یعنی کوئی بھی دعا مانگے تو یعنی یہ کلمات کہنے کے بعد وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ پھر اگر وہ وضو کر لے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ رات کو آنکھ کھلی ہے، تہجد کے وقت آنکھ کھلی ہے، یا رات کے کسی پہر میں آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہیں جس کو ہم چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، آپ نے وہ پڑھ لی اور اس کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ ہو رہے ہیں الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تیسرا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اسی کے الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، یہاں پہ الحمدللہ پہلے ہے، سبحان اللہ اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لیکن یہاں پہ سبحان اللہ بعد میں الحمدللہ پہلے، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ آپ نے پڑھ لیا، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ قبول کرے گا، اور اگر وہ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھے اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ تو رات میں آنکھ کھل جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھ کھلتی ہے فوراً دیکھتے ہیں موبائل پہ کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا، کچھ بھی نہ آیا ہو پھر بھی ایک عادت پڑی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ اپنے پروردگار کو یاد کرنا ہے۔ اتنا یہ جو ہمارے وہ موبائلوں کا وہ ہو جاتا ہے نا جس کو کہتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے آپ موبائل کو اپنے سے فاصلے پہ رکھ کے سوئیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فاصلے پہ رکھ کے سوئیں، آپ کے ہاتھ کی پہنچ سے دور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت کے وقت استعمال کی چیز ہے، سر پہ مسلط کرنے کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آپ نے اس کو سوار کیا ہوا ہے، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مثبت استعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو رات کو اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یہ کلمات جو ہم نے یہاں پہ دہرائے ہیں یعنی تھوڑا سا مختلف ہے تیسرے کلمے سے۔ تو وہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے جو دعا بھی مانگیں اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اللہ معاف کرتے ہیں، اور اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو اللہ کو اس نماز کو بھی قبول فرماتے ہیں۔